صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے ہم تمام کو مسلمان بنایا، ایمان کی دولت عطا فرمایا اور اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنایا اور امام الانبیاء کا شرف آپ کو عطا کیا گیا۔ آپ کے صدقے میں کائنات اور کائنات کے ذرے ذرے کو وجود بخشا گیا۔ ایسے نبی کی امت میں اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پکے و سچے رسول ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، ہم سب کے آقا اور ہم سب کے رہبر و رہنما ہیں۔ آپ کی رہبری میں، آپ کی رہنمائی میں انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ آپ کی رہبری کے بغیر، آپ کی رہنمائی کے بغیر انسان کو کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی۔ جو مسلمان اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اپنے عقیدے کو غلط رکھتا ہے، اپنا عقیدہ غلط رکھتا ہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے جو مقام آپ کو عطا فرمایا ہے اس مقام سے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی بندہ گرا دیتا ہے تو چاہے وہ بندہ وقت کا علامہ کیوں نہ ہو، شیخ الحدیث کیوں نہ ہو، شیخ التفسیر کیوں نہ ہو، شیخ الادب، شیخ العرب والعجم کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے یہاں اس کا ایمان قبول نہیں، اس کے اعمال اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ اللہ نے جو مقام آپ کو عطا فرمایا وہ مقام ہر مسلمان کو دینا فرض ہے، ضروری بھی نہیں، فرض ہے۔ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جس مقصد کو
جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے وہ مقصد بہت ہی اونچا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں، ابھی خطبے کے دوران جو آیت شریفہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورہ فتح کی آیت مبارکہ ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہ اس رسول کو ہدایت کے لیے اور دین حق کی اشاعت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اور آپ کا مقام و مرتبہ اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام و مرتبہ آپ کا ہے۔ آپ سے اونچا کسی کا مقام و مرتبہ نہیں، آپ سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک، اللہ کے نگاہ میں کوئی دنیا کا انسان نہیں، چاہے وہ کتنا بھی بڑا نبی کیوں نہ ہو۔ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے ہمارا وجود باقی ہے، اور ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہمارا شمار ہوتا ہے، لیکن مقام و مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی بڑھ کر ہمارے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ظاہر میں حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں اور سب سے پہلے نبی ہیں، سب سے پہلے دنیا کے انسانوں کے رہبر و رہنما ہیں، سب سے پہلے دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ایک ذریعہ ہیں، دین حق کو پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن مقام و مرتبہ ہمارے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اونچا۔ ظاہر میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے آخر میں تشریف لا رہے ہیں دنیا میں۔ آپ سے پہلے کم و پیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے، اور آپ کی باری کب آ رہی ہے؟ سب سے اخیر میں، لیکن پھر بھی تمام نبیوں سے افضل امام الانبیاء آپ کو بنایا گیا، نبیوں کے امام ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، سید البشر ہیں۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ کے بعد تمام دنیا کے انسانوں میں سب سے اونچا اور سب سے افضل ہے۔ اگر کوئی مسلمان اللہ کے نبی کو نبی مانتا ہے، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پیچھے جو نبی آئے ہیں، انبیاء آئے ہیں، ان میں سے کسی نبی سے کم ہے، تب بھی اس کا ایمان خطرے میں۔ اتنے اونچے نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، ہمارے لیے فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کریں، اور ایسی محبت کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پہ فرما رہے ہیں، بخاری کی روایت ہے، گزشتہ پیر ہی یہ حدیث جو ہے درس میں گزری ہے، بخاری کے درس میں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک اپنے ایمان کو مکمل کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے والدین، اس کے بچے اور دنیا کی تمام لوگوں سے زیادہ محبت مجھ سے نہ کرے۔ اس کے دل میں اپنے بچوں سے، اپنے ماں باپ سے، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبت اللہ کے نبی کی ہونا ہے، تبھی وہ آدمی اپنے ایمان کو مکمل درجے تک پہنچا سکتا ہے، ورنہ صرف زبانی جمع خرچ رہے گا، زبانی دعوے رہیں گے، دل کامل ایمان سے مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مسلمان کے لیے فرض کے درجے پر ہے،
جو بندہ اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتا وہ مسلمان بھی نہیں. اور جس محبت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ہے اس محبت میں کمی آ گئی تو اس کا ایمان بھی مکمل نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دنیا کے تمام چیزوں سے بڑھ کر ہونا ضروری ہے. اتنے اونچے نبی کی امت میں اللہ نے پیدا فرمایا ہے, ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. آج لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. جو لوگ گستاخی کر رہے ہیں اللہ کی لعنت ہو ان پر, اللہ کے رسول کی لعنت ہو ان پر, کہ ایسے ایسے زبانوں سے الفاظ نکال رہے ہیں کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. خصوصاً حضرت امی جان حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کو لے کر ابھی جو جھگڑا چل رہا ہے ہمارے ملک کے اندر کہ دو لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی کی, اور یہ کہا گیا کہ تمہارے پیغمبر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے 6 سال کی عمر میں شادی کر رہے ہیں. اور یہ چیز کو دنیا کے سامنے اس طرح پیش کیا جا رہا ہے, دنیا والوں کے سامنے اس طرح پیش کیا جا رہا ہے کہ آدمی سامنے والا سنتے ہی فوراً اس کا ذہن بدل جاتا ہے اور سامنے والے کی بات کے اوپر یقین کر لیتا ہے کہ کیا ضرورت تھی اللہ کے رسول کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ سے نکاح کری. فوراً یہ اشکال آدمی کے ذہن میں آتی ہے بات. اور یہ دشمن جو ہیں اسلام کے, مسلمانوں کے, اللہ کے نبی کے جو دشمن ہیں, یہ لوگ اسی بات کو لے کر زہر نکال رہے ہیں, زہر اگل رہے ہیں, زہر پھیلا رہے ہیں مسلمانوں کے درمیان. اور وہ مسلمان جو عام طور سے جس کی زندگی دین سے بہت دور رہتی ہے, جس کی زندگی اللہ کے گھروں سے دور رہتی ہے, وہ مسلمان ہر حال میں ان باتوں میں بہک جائے گا. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کو لے کر جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں, جو باتیں کہی جا رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نعوذ باللہ العیاذ باللہ, اللہ معاف فرمائے, 1000 مرتبہ ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا جذبہ بہت زیادہ تھا. اسی وجہ سے 6 سال کی عمر میں امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے نکاح کیا. سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام نبیوں کے سردار, تمام نبیوں کے امام, جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو وجود بخشا ہے, وہ نبی اگر یہ کام کر رہا ہے تو اس میں اللہ کا حکم شامل ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی دینی مصلحت ضرور ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس سے ہو رہا ہے. آپ کی عمر 25 سال اور جس سے نکاح ہو رہا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا, ان کی عمر 40 سال. اس چیز کو اگر سوچیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے, آپ کے اخلاق کیسے تھے. اگر آپ کے اندر نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا جذبہ ہوتا تو 25 سال کی عمر میں کبھی کوئی انسان 40 سال کی عورت سے شادی نہیں کرے گا. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دو نکاح ہو چکے, 2 نکاح ہو چکے تھے. تیسرا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے. آپ کی عمر 40 سال اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال. اب دوسری بات
چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کو لیتے ہیں کہ مکہ المکرمہ میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 6 سال کی، لیکن نکاح ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رخصتی نہیں ہوئی۔ نکاح الگ ہے، رخصتی الگ ہے۔ آج کا زمانہ کیسا ہے، نکاح ہو جاتا ہے فوراً بچے کی رخصتی ہو جاتی ہے، لیکن اس زمانے میں نکاح پہلے ہوتا تھا، بعد میں کچھ دنوں کے بعد رخصتی ہوتی تھی۔ سیرت کی کتابوں میں حدیثوں میں بات ملتی ہے کہ امی جان کی عمر 6 سال تھی، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، اس کے بعد مدینے کو ہجرت کر کے آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ بھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ہجرت کر کے آ گئی مدینے کو۔ آپ کی عمر 9 سال ہو گئی، یعنی 3 سال نکاح ہونے کے بعد امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر میں رہی، اپنے ماں کے پاس رہی، اپنے باپ کے پاس رہی 3 سال مکمل۔ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہو رہی ہے۔ چلو اگر اس کے اوپر بھی اشکال کھڑا ہو سکتا ہے کہ بھئی 9 سال میں کیوں رخصتی ہوئی، 14 سال میں رخصتی کر لیتے، 15 سال میں رخصتی کر لیتے۔ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ بھئی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جو عورتیں آ رہی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، 11 بیویاں تھیں، اور ان 11 بیویوں میں سے ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو چھوڑ کر 10 بیویاں، مکمل 10 بیویاں جو تھیں آپ کے نکاح میں، وہ یا تو ان کے شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا یا پھر جو ہے ان کے شوہروں نے طلاق دے دیا تھا۔ ایسے 10 عورتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ اب اگر یہ سوچا جائے کہ بھئی 9 سال کی عمر میں کیوں رخصتی ہوئی، 14 سال کی عمر میں کر سکتے تھے، 15 سال کی عمر میں کر سکتے تھے، تو صحیح بات ہے، لیکن یہاں جو ہے ایک چیز یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی مصلحت یہ تھی کہ جو عورتیں آپ کی نکاح میں آ رہی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو چھوڑ کر جتنی عورتیں تھیں، وہ تمام عورتیں کسی دوسرے کے نکاح میں رہ کر یا تو انہوں نے طلاق دیا یا تو ان کے شوہر انتقال ہوئے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ رہی ہیں، گویا کہ دنیا کی سیر کر کے، دنیا کو دیکھ کر وہ عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ رہی ہیں، اور ان کی سوچ جو ہے دوسرے عورتوں کی طرح، ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی دوسری عورتیں اور دوسری جو امہات المومنین ہیں ان کی سوچ غلط تھی، نہیں، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو شادی ہوئی، رخصتی ہوئی، 9 سال میں آپ کے گھر میں آ رہی ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کی ایک مصلحت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے اندر کی جو زندگی ہے وہ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مکمل دیکھیں، دیکھ کر دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ مصلحت تھی۔ اس مصلحت کے تحت امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا، 9 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی۔ آج لوگ اس چیز کو لے کر اتنا زیادہ زہر نکال رہے ہیں اور اتنی گندی گندی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اگر اسلامی حکومت اگر ہو تو اس کی گردن اڑا دی جائے۔ لیکن ہمارا ملک جمہوری ملک ہے، سیکولر ملک ہے، تو اس ملک میں ہم جو ہے اسلامی قوانین کو نافذ نہیں کر سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی کریں۔ یہ ضروری ہے مسلمان کے لیے کہ مسلمان جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو سچا سمجھے اور اللہ کے طرف سے حکم سمجھے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اعمال میں سے کسی ایک چھوٹے عمل پر بھی کوئی مسلمان شک کرتا ہے تو وہ مسلمان ایمان سے نکل جائے گا۔
ایمان اس کے اندر نہیں رہے گا، ایمان کے دائرے میں نہیں رہے گا وہ مسلمان۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی اونچی ہے، اللہ کے رسول کا مقام اتنا اونچا ہے، آج لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اور نازیبا الفاظ بک رہے ہیں۔ ہم اور اس ملک میں رہتے ہوئے اس ملک کے قانون کے تحت ہم قانون کا اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، یہ بہت بڑا جرم ہے ہمارے اس ملک کے اندر۔ تو بس اللہ سے یہی ہم دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اور نازیبا کلمات بک رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کڑی سے کڑی سزا عطا فرمائے۔ اللہ کی لعنت ہو ان پر، اللہ کے رسول کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت، پوری مخلوق کی لعنت ہو ان پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج لوگ اتنا زیادہ جو ہے ان کے اندر ہمت بڑھ چکی ہے، اتنا وہ لوگ جو ہے زہر نکال رہے ہیں اپنی زبانوں سے، ایسے ایسے بات کہہ رہے ہیں۔ ابھی یہ مسئلہ ہوا، فوراً جو ہے اور ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا، لوگ کوششیں کر رہے ہیں کہ جمعہ کی نماز کے اوپر پابندی لگا دی جائے۔ چھوٹی مسجدوں میں 10 لوگ، بڑی مسجدوں میں 25 لوگ، یہ بھی جو ہے فتنہ شروع ہو چکا ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے اوپر ایسے ایسے حالات آ رہے ہیں، تو ان حالات کے تحت مسلمانوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ مسلمان ہر حال میں اپنے دین میں پختہ بن جائے، ہر حال میں اسلام کے ہر عمل کو اپنے اندر پختہ بنانے کی کوشش کرے۔ اگر نماز کے اوپر پابندی لگا دی جائے، جمعہ کی نماز پر پابندی لگا دی جائے، تو پھر یہ باتیں کہنے اور سننے کا موقع کہاں ملے گا؟ اب مسلمان دین سے کتنا دور ہو جائے گا، اب مسلمانوں کے پاس دین کو سمجھنے کا اور کیا طریقہ رہ جائے گا؟ اس لیے ضروری ہے ان حالات میں ہم جو ہے اپنی پرانی زندگی کو چھوڑیں، نئی زندگی شروع کریں اور اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کریں۔ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نہیں کرتے، اس وقت تک ہمارا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرے، ہمارا ایمان کا بھی اعتبار نہیں، ہمارا اعمال بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت بڑی چیز ہے، اور جو بندہ سچی پکی محبت اللہ کے رسول سے کرتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے زندگی میں ایسے ایسے نعمتوں سے اس کو نوازیں گے کہ آدمی جو ہے تصور نہیں کر سکتا۔ اور جس کا دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرا رہے گا، ہر حال میں وہ بندہ اللہ کے نبی سے محبت کرے گا، تو اس سے اللہ کا کوئی چھوٹا حکم بھی ٹوٹے گا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک چھوٹا طریقہ بھی چھوٹے گا نہیں۔ حضرات صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ اللہ کے نبی سے ایسی محبت کرتے تھے، مجمع میں بیٹھ کر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوک آتا تھا، بلغم نکلتا تھا، تھوکتے تھے، بلغم نکالتے تھے، تو وہ تھوک اور بلغم زمین پر گرتا نہیں تھا، بلکہ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے تھے فوراً اس تھوک کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے، اپنے چہروں پر مل لیتے۔ روایتوں میں موجود ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے، وضو کا ایک قطرہ پانی بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے صحابہ، اور اس پانی کو لینے کے لیے صحابہ لڑائی کر لیتے تھے، جھگڑے کر لیتے تھے۔ تو اتنی زیادہ محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو، اور ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی ویسی ہی محبت کریں۔ اور جب تک ہم اللہ کے نبی سے سچی پکی محبت نہیں کرتے تو ایسے دشمن اور ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے رہیں گے، لیکن ہمیں اف کرنے کی بھی ہمت نہیں رہے گی۔ تو یہ حالات ہمارے ملک کے بنتے جا رہے ہیں، تو ان حالات میں ہمارے لیے سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کے مطابق زندگی گزاریں، اور اپنی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ یہ اسلام کا بہترین نمونہ ہے۔ اسلام جو ہے ایک بہترین سبق دیتا ہے مسلمان کو کہ مسلمان کسی بھی حال میں ہو
اور یہ حالات جو بنتے جا رہے ہیں، ان حالات میں بھی اسلام کسی مسلمان کو اجازت نہیں دیتا کہ اگر کسی دوسرے کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچے تو اس کا بدلہ تم کسی دوسرے سے لو۔ تو اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہر حال میں اللہ کے نبی سے محبت کرنے کی کوشش کریں، ہر حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں کے اندر کیسے آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے کی وجہ سے۔ یہ دو ذریعے ہیں کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت پر عمل کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا جائے۔ تو ان دو طریقوں کی وجہ سے، ان دو ذریعوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں جگہ پکڑ لے گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی ہمارے دلوں کے اندر آ جائے گی کہ اس محبت کے سامنے دنیا کی ہر چیز ہینچ نظر آئے گی، دنیا کی کسی چیز کی کوئی وقعت نہیں رہے گی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں، صحیح راستے پر آنے کی کوشش کریں، اور جتنی چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے ہر حال میں رکنے کی کوشش کریں۔ یہ حالات ہمیں یہی سبق دیتے ہیں، ان حالات میں ہماری بہت بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ ہم جو ہے ان چیزوں کے اوپر عمل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم کو، ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتے رہنے کی، بھیجتے رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔